السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رضی اللہ عنہم اجمعین تھیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری مشقتیں اٹھائیں، لیکن انیشیل سٹیجز پہ اسلام صرف قریبی لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں کہ محمد کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، بہت انوکھی باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ابھی کھلے عام رسول اللہ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی تو وہ بات انسان اتنی ہی جلدی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایمن نے اسلام قبول کیا جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کی خبر ان کے چچا الحکم ابن لبیاس کو ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم سے اپنے تعلق ختم کرتا ہوں، تم مجھ سے نہیں ملو گے اور میں تم سے نہیں ملوں گا، ہاں اگر تم محمد کے لائے ہوئے دین سے انکار کر دو گے تو یہ قطع تعلقی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جو مرضی چاہے کر لیں، میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ ہی ان تعلیمات کو جو وہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا نے دیکھا کہ تو بالکل ہی دین سے نہیں ہٹ رہے، تو وہ بھی اپنی آخری عمر میں جا کے نرم پڑ گئے تھے۔ ان کے علاوہ زبیر ابن العوام تھے جنہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے ہی خاندان والوں کی طرف سے انہیں شدید ظلم برداشت کرنا پڑا۔ ان کے چچا ان کو باندھ دیا کرتے تھے اور آگ سے انہیں جلایا جاتا تھا، اور اس 12 سال کے بچے سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اس کے دین سے پھر جاؤ، اس پر ایمان نہ لے کے آؤ۔ خود سوچے کہ کیا بات تھی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں کہ 12 سال 10 سال کے بچے اس دعوت سے اتنا متاثر ہو رہے ہیں کہ شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی وہ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہمارے گھروں میں جو کمائیاں آ رہی ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کیوں آخر اللہ کے دین کو اتنا ہلکا لینا شروع کر دیا ہے کہ ہم 12 سال کے زبیر ابن العوام کی سوچ تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے علاوہ 17 سال کے ساتھ ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب تک جتنے بھی صحابہ کے بارے میں بات کی ہے یہ سب اونچے گھروں کے بچے تھے، یہ امیر ماں باپ کی اولاد تھے۔ تب ان کے خاندان والے چاہتے تھے کہ یہ کفر اور شرک پر واپس آ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں۔ انہیں سوسائٹی میں موو کرنے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں کہ میری اولادیں معاہد ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور اب یہ اللہ کے دین پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ بھی نا آج کل دیکھنے میں بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے جب ہمارے گھر میں ہی سے کوئی اللہ کے دین پر چلتے ہوئے داڑھی بڑھانا چاہے، یا کوئی لڑکی حجاب اور نقاب کرنا چاہے، عبایا کرنا چاہے، پردہ کرنا چاہے، تو گھر والے، اپنے ہی ماں باپ، اپنے ہی بہن بھائی اس سے شرمندہ ہونے لگتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس بہن بھائی سے داڑھی یا حجاب اتروا دیں، لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کے ساتھ باہر نہ جائیں۔ ہم 17 سال کے ساتھ ابن ابی وقاص کی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخت دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تم محمد کا انکار نہیں کر دیتے اور واپس بت پرست نہیں بن جاتے۔ اپنے ماں باپ اور دادا کے مذہب پر واپس نہیں آؤ گے، میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری والدہ، آپ جو مرضی کرنا چاہتی ہیں کر لیں، میں رسول اللہ کے دین سے نہیں پھروں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ کر دھوپ میں کھڑا رہنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد سعد ابن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج تیسرا دن ہے اور میری ماں بھوکی پیاسی دھوپ میں کھڑی ہیں۔ اس پر قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت 8 نازل ہوئی، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کرو، میرے ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ ماں باپ چاہے کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو شرک پر اکسائیں یا کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو اللہ کے احکام کے الٹا ہو اور اس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس میں اللہ کے احکام ماننا فرض ہے، نہ کہ ماں باپ کے۔ ان کے علاوہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو صرف 13 سال کے تھے، انہوں نے اہل کتاب کے مذہبی شخصیات سے سن رکھا تھا کہ اگلے آنے والی نبی کی کیا کوالٹیز ہوں گی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 سال کے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو یہ بھی ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوالٹیز موجود تھیں ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان کے علاوہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ تھے،
یہ اور ان کا خاندان اسلامک ہسٹری میں بہت پرومیننٹ ہے۔ ان کے والد کا نام یاسر، والدہ کا نام سمیہ تھا۔ یہ دونوں غلام تھے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی تو ان کے مالکوں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، صرف اس لیے کہ تم غلام ہو اور اپنے لیے فیصلہ کیسے کر سکتے ہو، محمد پر ایمان کیسے لا سکتے ہو۔ ان دونوں کو گرم صحرا میں تپتی دوپہر کو لوہے کا لباس یعنی آرمر یا زرہ پہنا کے رکھا جاتا تھا تاکہ تب وہ گرم ہو تو ان کے جسموں کو جلا ڈالے۔ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، آگ سے داغا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ تم محمد پر ایمان نہیں لے کے آئے، بس اتنا کہہ دو کہ میں اللہ اور محمد کے دین سے پھر گیا اور واپس انہی بتوں کی پرستش کروں گا جن کی تم لوگ کرتے ہو۔ پر ایسا ہوا نہیں، ان غلاموں نے ایسا نہیں کیا، ظلم برداشت کیے پر دین سے نہیں پھرے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن پر اس چینل پر آلریڈی ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا اور یہ سب ان کے ساتھ ان کے شوہر اور بیٹے کے سامنے کیا گیا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ عمار ابن یاسر کی طرف آئے، انہیں اتنا ٹارچر کیا، انہیں اتنا مارا، اس حد تک ظلم کیا کہ جب ان سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں محمد پر ایمان نہیں لایا۔ جو وہ بلوانا چاہتے تھے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو وہ کہنا پڑا تاکہ وہ مار نہ دیے جائیں۔ یہ دیکھ کے باقی مسلمان حیران ہوئے کہ اسلام قبول کر کے چھوڑنے والا یہ ہم سب میں سے پہلا ہے، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل سچائی پر موجود ہے، اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ لفظ کہے۔ اس موقع پہ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ عمار ابن یاسر کی کنڈیشن سے اللہ پوری طرح واقف ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ نے خود عمار ابن یاسر کی پوزیشن کلیئر کر دی کہ ان کے صرف زبان سے ہی کفر کے لفظ نکلے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، پر کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ بلال ابن رواح جن کو مکہ میں لایا گیا تھا وہ بھی غلام تھے۔ امیہ ابن خلف ان کا مالک تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، قریش کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرے ایک غلام نے محمد کی دعوت قبول کر لی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہیں بھی تپتی گرمیوں میں آرمر پہنا کے گرم ریت پر پتھروں میں گھسیٹا جاتا تھا اور ان کو گرم ریت پر لٹا کے ان کے سینے پر بھاری وزن ڈال دیا جاتا تھا اور انہیں کوڑے مارے جاتے تھے۔ ان کے جسم سے خون بہتا تھا اور اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی انہوں نے کفر نہیں کیا۔ مضبوط ایمان والوں میں سے بلال رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل تھے۔ یہ سارے وہ غلام ہیں جو بے شک دنیا میں مالی حیثیت میں کم تھے، اپنے مالکوں کے ہاتھوں ظلم سہتے رہے، مجبور تھے، غلام تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بہت بلند ہیں، یہ جنت کے بادشاہ اور ملکائیں ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ پر جتنے وہ ظلم کرتے تھے وہ اتنا ہی بار بار کہتے تھے احد 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 احد، ایک خدا ایک خدا، اور یہ ایک خدا کا لفظ ہی کافی تھا جو ان مشرکوں کو اتنا شدید غصہ دلاتا تھا کہ یہ ظلم جاری رکھتے تھے۔ ان بت پرستوں کو، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت، اس کی بادشاہی، اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے سرنڈر کرنے میں جو لذت ملتی ہے اس لذت کا کبھی بھی علم نہیں ہو سکتا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقی اور بھی غلام تھے جن کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا اور جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت دے کے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی کرتے تھے، وہ جو بھی مال کماتے تھے اس کو مسلمان غلام خرید کے آزاد کرنے میں لگا دیتے تھے تاکہ ان پہ صرف اس لیے ظلم نہ کیا جا سکے کہ وہ ایک اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں اور باقی جہلیت اور شرک سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ایک دن امیہ ابن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اے امیہ، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ تم ایک غلام کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ امیہ نے کہا کہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے یہ خراب ہوا ہے، تم نے اس کو وہ سب سکھایا ہے جس پر یہ ایمان لے کر آ گیا ہے، تم اس کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے ایک قیمت بتائی اور وہ قیمت ادا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ ابو بکر صدیق کی انہی خدمات کی وجہ سے اللہ نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔
ایسے کئی صحابہ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل چکی تھی اور ان میں سے ایک بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج سے واپس آئے تھے تو انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ نام ہم نے بہت ساری حدیث میں پڑھا ہے اور قرآن کی تفاسیر میں بھی ان کا نام پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی تلاوت میں ایکسپرٹ تھے۔ یہ پیشے سے چرواہے تھے جو قریش کے لیڈرز کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنا تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر ابو ذر الغفاری، جن کا تعلق شام اور مکہ کے درمیان ایک علاقے غفار سے تھا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اپنے بھائی سے کہا کہ مکہ میں ایک آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، تم اپنے لیے سامان باندھو اور مکہ جا کے دیکھو کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کے بھائی مکہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، واپس غفار آ کے ابو ذر کو بتایا، جن کا اصلی نام جندب ابن جنادہ تھا۔ اپنے بھائی کی بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو یہ بہت کم انفارمیشن ہے، مجھے اس سے زیادہ جاننا ہے۔ اس لیے اس بار انہوں نے اپنا سامان باندھا اور خود مکہ چلے گئے۔ ان کے بھائی نے انہیں بتایا کہ مکہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، قریش کے لوگ ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہے ہیں، تو احتیاط کرنا۔ ابو ذر غفاری مکہ پہنچے اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ وہاں کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ محمد کون ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط آدمی سے پوچھ بیٹھتے تو اللہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا۔ اس لیے وہ وہیں کھڑے رہے اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگے کہ شاید کہیں سے کچھ سننے کو مل جائے۔ صبح سے رات ہونے کو آ گئی اور یہ وہیں کھڑے رہے۔ اتنے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ کسی دوسری جگہ سے آئے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ رات گزارنے کے لیے جگہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ابو ذر غفاری علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے، رات گزاری اور اگلے دن واپس سامان باندھ کے کعبہ کے پاس دوبارہ سے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کے عرب کے لوگوں میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ مہمان نواز لوگ تھے۔ 3 دن تک کسی اجنبی سے نہیں پوچھتے تھے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، لیکن تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر سے پوچھ لیا کہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری وجہ بتانے کے بعد مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور میں محفوظ رہوں گا تو ہی میں آپ کو وجہ بتا سکتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں۔ ابو ذر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا نبی آیا ہے جو کہ بھلائی کا درس دیتا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک، نیکی کا حکم، اللہ کی عبادت، شرک سے بیزاری کی بات کرتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بالکل سچے ہیں، آپ صحیح جگہ آئے ہیں۔ کل صبح آپ میرا پیچھا کیجیے گا، میں آپ کو اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتا، اس طرح سے لوگوں کو شک ہو جائے گا، آپ میرے پیچھے آئیے گا، میں آپ کو رسول اللہ تک لے جاؤں گا۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر غفاری نے علی رضی اللہ عنہ کو فالو کیا اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی جب ابو ذر غفاری نے رسول اللہ کی باتیں سنی تو فوراً ہی رونے لگے اور اسی وقت شہادت پڑھ لی، فوراً اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے آئے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ آپ واپس اپنے لوگوں میں جائیں اور انتظار کیجئے جب تک آپ یہ نہ سن لیں کہ میں کھلے عام اب لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی ہے۔ اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی دعوت بھی شروع کر دی تھی اور اسلام کا نام پورے عرب میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی باتیں ہر جگہ ہونے لگیں اور جب یہ سب ہوا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ مکہ آ گئے۔ لیکن اس سب سے پہلے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی خوشی کی انتہا یہ تھی کہ وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے بلند آواز میں اناؤنس کرنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب قریش کے لوگوں نے یہ سنا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، ان پر اتنا تشدد کیا کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھ کے العباس ابن ابو مطلب اٹھے اور کہنے لگے کہ رک جاؤ، تم لوگ جانتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آدمی غفار سے آیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ غفار کہاں ہے؟ غفار شام جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے جہاں ہم سفر کے دوران پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اگر اس آدمی کو ہم سے تکلیف پہنچی تو غفار میں ہمیں بھی مشکلیں پیش آ جائیں گی۔ یہ سن کے وہاں کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی اسلام بہت جلدی قبول کر لیا تھا۔ ایک صحابی ارقم ابن ابی ارقم تھے جن کا گھر بعد میں ایک
خفیہ جگہ بن گیا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چھپ کے جمع ہوتے تھے اور اسلام پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس پر وہاں ڈسکشن ہوتی تھی۔ وحی میں جو آیات نازل ہو رہی تھی وہ وحدانیت پر تھیں، اللہ کے ایک ہونے پر تھیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تھی، جنت اور جہنم کی تھیں، اور باقی ان سب ایلیمنٹس کے مطابق جن کا تعلق ایمان سے تھا، کیونکہ شروع کے دنوں میں جو چیز ٹھیک ہونے والی تھی لوگوں میں وہ ان کا ایمان تھا، ان کے بلیفز تھے، توحید میں کلیئرٹی تھی، مرنے کے بعد زندگی، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ مکہ میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک پتھر سے پانی جاری ہوا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور وضو کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا دیکھتے رہے اور پھر خود رسول اللہ نے وہ وضو کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو نماز سکھائی۔ نریشنز کے مطابق رسول اللہ کو نماز بہت شروع میں ہی سکھا دی گئی تھی لیکن فرض نہیں کی گئی تھی جیسے کہ آج فرض ہے۔ اس وقت نماز صرف 2 رکعت ہوتی تھی۔ یہ عبادت کا طریقہ تھا، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا وہ اب یوں عبادت کیا کرتا تھا۔ نماز سکھائی بہت پہلے جا چکی تھی لیکن فرض اسراء والمعراج کے وقت کی گئی تھی، جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل نماز کو برڈن سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں زیادہ تر بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھو اور فارغ ہو جاؤ، اور کچھ تو ایسے ہیں جو سیرت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ نماز اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ جب ہم نماز کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کا مزہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور بہت دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ مسلمان جو نماز پڑھنا چاہتے تھے وہ لوگوں سے چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت 30 یا 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کو اللہ کی عبادت بھی چھپ کے کرنا پڑتی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اور پھر یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ اس کا مطلب کہ اب اسلام چھپ کے پریکٹس نہیں کرنا، اب کھلے عام دعوت کرنی ہے، اب خاموش نہیں رہنا۔ اس سے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کے لوگوں کو، اپنے قبیلوں کو جمع کیا اور ان کے نام لے لے کے پکارا۔ صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور سب کو مخاطب کیا، قبیلوں کے نام لیے، کچھ لوگوں کے بھی نام لیے۔ یہ سن کے لوگ چونک گئے، کیونکہ یہ افواہیں تو پھیلنی تھی کہ محمد کوئی نہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پر جو رسول اللہ کرنے جا رہے تھے وہ کرنے کی ہمت کسی اور میں بالکل بھی نہیں تھی۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کہنے والے ہیں، کیا یہ ان افواہوں کو رد کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو سب کے لیے اچھا ہی ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کیا۔ سب لوگ، سب لیڈرز وہاں جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی شروع کی اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک گھوڑوں کی بہت بڑی آرمی ہے جو یہاں حملہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سب کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، تو تم لوگ مجھ پر یقین کرو گے؟ وہاں موجود سب نے کہا بے شک، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، ہم آپ پر یقین کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پھر خبردار کرتا ہوں ایک عذاب سے جو تم لوگوں پر آنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھے اعمال کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ میں اس دن تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکوں گا، اس بنیاد پر بھی نہیں بچا سکوں گا کہ کوئی میرے قبیلے سے ہے یا کوئی میرے خاندان سے ہے یا کوئی میرا رشتہ دار ہے، میں نہیں بچا سکوں گا، سب اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اس طرف رسول اللہ نے پہلی بار اپنی دعوت یوں پبلک میں کی تھی۔ یوں سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ قریش کے لوگ رسول اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کہتے کہ تم سب پر حملہ ہونے والا ہے تو کوئی بھی اس بات کی تحقیق کیے بغیر رسول اللہ کی بات پر یقین کر لیتا، تو پھر اس بات پر بھی یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس ہجوم میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ یہ سب سن کر اس نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے بھتیجے کی بات مان لی، اس پر ایمان لے آیا، تو یہ رتبے میں مجھ سے اوپر ہو جائے گا، میرا لیڈر بن جائے گا، اور وہ یہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو بولا کہ تباہی ہو تم پر محمد، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا ہے؟ یہ سن کے سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ قریش کے ایک سچے، با کردار اور اعلیٰ اوصاف والے ایماندار انسان کے ساتھ یوں بات کرنے کی جرت کسی میں بھی نہیں تھی، اور یوں بدتمیزی کرنے کی جرت ابو لہب نے کر لی تھی۔ باقی سب خاموش تھے۔ اس موقع پر کیا ہوا؟ اللہ نے وحی نازل کی۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی سب سے پاورفل صورت لے کے آئے جو اسی وقت اس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیات اتنی آسان تھی کہ قریش کے بچے نے ان کو یاد کر لیا تھا اور گلیوں میں اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہتے تھے۔ سورہ کا نام ہے سورہ مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور تباہ ہو گیا وہ، اس کے اعمال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو لگائی بجائی کرنے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہاں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر آیا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کی عادت تھی کہ وہ گھروں میں گلیوں میں رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا کرتی تھی، افواہیں پھیلایا کرتی تھی، بہتان لگایا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں اس کی گردن کے گرد رسی ہوگی جو مسلسل اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ یہ وہ صورت ہے جو ابو لہب کے منہ کھولنے پر اللہ نے نازل کی تھی، جو تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی، اور پھر قرآن میں جس کا نام لے کر اللہ نے اس پر لعنت کر دی تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس صورت کے نازل ہونے پہ ابو لہب کی بیوی کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے اگلے ہی دن ایک بھاری سا پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ان کو مارنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے اسے ایسا اندھا کر دیا، اس کی ایسی نظر پھر گئی کہ اس کو ابو بکر بیٹھے نظر تو آگے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ اے ابو بکر، تمہارا وہ دوست محمد کہاں ہے؟ اگر وہ مجھے نظر آیا تو میں پتھر اس کو دے ماروں گی۔ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے کہ یہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ کل کی ویڈیو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام کیسے شروع ہوا اور کون کون سی مشکلات انہیں دیکھنے کو ملی، صحابہ کرام پر کیا کیا گزری، اور کون کون سے دشمن اٹھے اور کنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ نے کہاں کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ اب یہاں سے آگے کی سیرت بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔